یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جو پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں کے قریب ایک پرانا کنواں تھا جو برسوں سے ویران پڑا تھا۔ اس کنویں کے بارے میں گاؤں کے بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ کنواں آسیب زدہ ہے اور اس کے قریب جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ تمام گاؤں والے اس کنویں سے بہت خوف زدہ تھے۔ گاؤں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ سالوں پہلے اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک خوفناک حادثہ ہوا جس نے اس کے خاندان کو تباہ کر دیا۔ عائشہ کے والدین کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ بہت چھوٹی تھی اور اس کے بعد وہ اپنی دادی کے ساتھ رہنے لگی۔ عائشہ کی دادی اکثر اسے کہتی تھیں کہ اس کنویں سے دور رہا کرو، لیکن عائشہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ اس کنویں میں ایسا کیا ہے جو لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور اسی تجسس میں ایک دن عائشہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمت کی اور اس کنویں کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کنویں کے پاس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایسا کیا ہے جو ہر کوئی اس جگہ سے اتنا ڈرتا ہے، اور وہ سب دوست کنویں کے قریب پہنچے۔ وہاں کی خاموشی نے ان کے دلوں میں ایک خوف سا پیدا کر دیا تھا۔ عائشہ نے کنویں کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندر کا اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک عائشہ کو ایسا لگا کہ جیسے کنویں کے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے، جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو، عائشہ۔ عائشہ کے دوستوں نے فوراً اس سے پیچھے ہٹنے کو کہا، لیکن وہ آواز سنتے ہی عائشہ نے اپنے آپ کو کنویں کے کنارے پر جھکایا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس آواز کی سمت سننے لگی۔ اچانک عائشہ کا پاؤں پھسلا اور وہ کنویں میں گر گئی۔ اس کی دوستیں چیخیں مارتی رہیں، لیکن عائشہ کنویں کے اندر جا چکی تھی۔ گاؤں والے فوراً جمع ہو گئے اور کنویں کے قریب پہنچے، لیکن جب انہوں نے عائشہ کو کنویں میں تلاش کیا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ گاؤں والوں نے بہت کوشش کی، لیکن عائشہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ چند دنوں بعد گاؤں کے لوگ عائشہ کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک گاؤں کی گلیوں میں عائشہ کو دیکھا گیا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ جب گاؤں کے لوگ اس سے دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عائشہ کی آنکھیں بے جان اور اس کا چہرہ بے رنگ ہو چکا تھا۔ عائشہ نے کسی سے بھی بات نہیں کی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دادی نے اسے دیکھ کر خوشی محسوس کی، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب گئی، انہوں نے محسوس کیا کہ عائشہ کا جسم سرد پڑا ہوا ہے۔ دادی نے اسے گلے لگایا، لیکن عائشہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، ایسے جیسے اس کی کوئی فیلنگز اور ایموشنز ہی نہ ہو۔ اگلے دن گاؤں والوں نے عائشہ کے کمرے میں دیکھا کہ وہ بستر پر مردہ پڑی تھی۔ گاؤں والوں نے عائشہ کو دفن کیا، لیکن اس کی موت کے بعد گاؤں میں عجیب و غریب واقعات اور حادثات شروع ہو گئے۔ لوگوں کو رات کو کنویں کے قریب سے ہنسنے کی آوازیں آتی تھی اور بعض اوقات کنویں کے قریب کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے اور وہ کنواں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آج بھی اس گاؤں کے لوگ اس کنویں کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جگہ انتہائی خوفناک ہے اور یہاں جانا محفوظ نہیں۔ جو بھی اس کنویں کے قریب جاتا ہے وہ کبھی واپس آتا نہیں ہے۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے، کچھ جگہیں اور راز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے چھپے رہنے چاہیے، ورنہ ان کا سامنا کرنے والے کبھی سکون نہیں پاتے۔ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی اور کئی طرح کی مخلوق رہتی ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی آدھی رات کو گھپ اندھیرے میں یہ کہانی سن رہے ہوں اور ابھی بھی کوئی نہ کوئی آپ کے ارد گرد موجود ہو۔ اس پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ ضرور موجود ہوتی ہے جہاں پہ انسانوں کے علاوہ اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ کوہ چلتن بلوچستان میں واقع ایک سب سے اونچا پہاڑ ہے اور اسے پاکستان میں موجود ہانٹڈ پلیسز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کپل تھا، ان کی بہت خواہش تھی کہ ان کی بھی کوئی بچے ہوں۔ جب شادی کے بہت سال تک ان کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی تو وہ ایک بزرگ کے پاس گئے اور انہوں نے بولا کہ آپ ہمیں دعا دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی اولاد ہو، اللہ ہمیں بھی اولاد دے۔ اس بزرگ شخصیت نے ان سے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی تو اس میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی، آپ اسی پر صبر کریں۔ مگر اس عورت نے بہت انسسٹ کیا کہ نہیں، آپ مجھے دعا دیں پلیز۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کوہ چلتن سے 40 پتھر لے کر آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں۔ وہ عورت ان کے کہنے کے مطابق کوہ چلتن سے 40 پتھر اٹھا کر لے آئی، اور پھر اس بزرگ نے اس عورت کو دعا دی اور وہ 40 پتھر اس کی گود میں رکھ دیے۔ کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ عورت اور اس کا شوہر بہت خوش تھے، مگر اس بیٹے کی پیدائش کے بعد اس عورت کے گھر مزید بچے پیدا ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس طرح کرتے کرتے اس کے گھر 40 بچے پیدا ہو گئے۔ وہ کپل کافی غریب تھا، تو ان لوگوں کے لیے اتنے بچے پالنا ناممکن بات تھی۔ وہ اسی طرح پریشانی میں کچھ وقت گزارنے کے بعد
एक दिन उन दोनों ने प्लान बनाया कि वो इन बच्चों को आधी रात को कोहे चिल्तन पर छोड़कर घर वापस आ जाएंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। उन लोगों ने सिर्फ एक बच्चा अपने पास रखा और बाकी 39 बच्चे आधी रात को कोहे चिल्तन पर छोड़कर आ गए। वो बच्चे उनके पीछे रोते रहे, मगर उन लोगों ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की और घर आ गए। 2-3 दिन बाद उस औरत की ममता तड़पने लगी और उसने सोचा कि वो अपने बच्चों को वापस ले आएगी। तो वो आधी रात को उस पहाड़ पर गई और उसने देखा कि वो 39 बच्चे वहाँ हंसी खुशी खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं पैदा हुए हों, वही उनका घर हो। तो वो औरत बहुत खुश हुई और वो 40वां बच्चा भी वहीं छोड़कर अपने शौहर को बुलाने चली गई। वो घर गई और उसने अपने शौहर को उठाया और बोला कि हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, वो पहाड़ पर खेल रहे थे। उसके शौहर ने बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? 3 दिन तक वो बच्चे जिंदा कैसे रह सकते हैं? उस औरत ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बिल्कुल ठीक है। चलो, हमारा बच्चा भी वहाँ पे है, हम जाते हैं और उन 40 बच्चों को ले आते हैं। फिर वो दोनों पहाड़ पर अपने बच्चे लाने चले गए। जब वो मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था, ना वो 39 बच्चे और ना वो एक बच्चा जो वो अपने साथ लेकर गए थे और उसकी बीवी पहाड़ पर छोड़कर गई थी। अब 40 के 40 बच्चे पहाड़ पर से गायब थे और इस वाक़ये के बाद वो औरत और उसका शौहर खाली हाथ रह गए। वहाँ के मकामी लोग बताते हैं कि उस वाक़ये के बाद से आज तक उस पहाड़ पर से रात को रोने की आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ें बिल्कुल ऐसी होती हैं जैसे कोई बच्चे रो रहे हों। आज के ये वाक़यात पाकिस्तान में वाक़या एक गाँव शाह अल्लादिता और इससे मुंसलिक खौफनाक वाक़यात के बारे में है। शाह अल्लादिता इस्लामाबाद में वाक़या एक 700 साल पुराना गांव है। यहाँ बहुत खूबसूरत चूने के पत्थर के पहाड़ हैं। ये मार्गला हिल्स के करीब इंतहाई सरसब्ज़ और खूबसूरत इलाका है, मगर खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत पुरअसरार भी है। मकामी लोग बताते हैं कि ये जगह बेहद खौफनाक है। यहाँ आने वाले बहुत लोग बताते हैं कि इन गारों से रात को बहुत अजीब आवाज़ें आती हैं। यहाँ के मकामी लोग कहते हैं कि ये आवाज़ें ऐसी होती हैं जैसे गार में लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हों, जबकि रात के वक्त गार में कोई नहीं होता। इन गारों में और इनके आसपास काले साए देखे जाते हैं और ये जगह इस हद तक खौफनाक है कि ये साए ना सिर्फ रात को बल्कि दिन में भी नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर वक्त एक मखलूक काले लिबास में मलबूस इन पहाड़ों के इर्द गिर्द मौजूद हो। जिन लोगों को ऐसे खौफनाक मकामात पर जाने का शौक है वो यहाँ दिन के वक्त अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स की सूरत में आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ अकेले किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। यहाँ के कुछ मकामी लोग जो इतने दिलेर हैं, जो रात के वक्त इन गारों में गए हैं, वो बताते हैं कि इन्हें गार से ऐसी मखलूक ने बाहर निकाला जो नज़र नहीं आती। इन पर पत्थर फेंके गए और ये पुरअसरार वाक़यात मकामी लोगों की निस्बत विजिटर्स के साथ ज़्यादा होते हैं। यहाँ जाने वाले लोगों को अपने इर्द गिर्द अजीब खौफ महसूस होता है और इन्हें लगता है कि जैसे हर वक्त इनके इर्द गिर्द कोई मौजूद है। इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी और कई तरह की मखलूक रहती है और वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं। हो सकता है कि आप अभी आधी रात को घुप अंधेरे में ये कहानी सुन रहे हों और अभी भी कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द मौजूद हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिले।